وہ دن گئے اب ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے. تو ہمیں اس سسٹم کو تبدیل کرنا ہے، اس نظام کو تبدیل کرنا ہے. وہ باہر نکلیں 8 فروری کو، اپنی فیملیز کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے جتنے بھی. یہ صرف اور صرف ہماری سائیکولوجیکل فیکٹرز ہمارے مائنڈ کے ساتھ گیم کی جا رہی تاکہ ہمیں سمجھایا جا سکے کہ خان صاحب از نو مور ان دا پالیٹکس آف پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، سفیان اسلم آپ کے ساتھ. دوستو، جیسا کہ پاکستان کے اندر آج 2 فروری ہے اور جلد ہی 8 فروری کو الیکشن کا دن آنے والا ہے، اور یہ وہ ڈیسیجن کا دن ہوگا کہ جب ہم نے اپنی فیوچر کا اور اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا خیال کرنا اور ہم نے ڈیسیجن لینا ہے، نہ کہ ہم کسی گلی محلے اور لوکل پالیٹیشین کے پیچھے جاتے ہوئے ایسی جگہ پہ ووٹ کاسٹ کریں گے جو ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کاری کی طرف لے جائے. تو اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا تھا کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. وہ دن گئے اب ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے. سارا جہاں بنے گا مے خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا. تو انشاءاللہ عز و جل جو ہم چھپ چھپ کے پیچھے رہ کے جو پچھلے کچھ عرصہ سے ہماری قوم کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اور ہمارے لیڈر کو، ہمارے دلوں کے بادشاہ کو اور ایسے قوم کے رہبر کو اس وقت پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اس کے لیے، اس کے حق کے لیے آواز اٹھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست جناب ملک ذوالقرنین صاحب اور جاوید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے آپ کے ساتھ ان کے خیالات کا اظہار شیئر کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں اور اپنے دوستوں کو، اپنے گلی محلے، اپنے جو بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان تک کیا میسج پہنچانا چاہیں گے. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ملک ذوالقرنین صاحب کے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کس چیز پہ پاکستان کی عوام نے سٹینڈ لینا ہے، اور ہمیں اس وقت یکجا قوم بننے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہمارا جو شمار ہے وہ صرف ہجوم کی صورت میں آنے والی نسلیں ہمیں یاد کرتی رہیں. دوستو، ہمارے ساتھ ہیں ملک ذوالقرنین صاحب. ماشاءاللہ ایک بڑا زبردست قسم کا یہ ہمیشہ نظریہ اور تجزیہ رکھتے ہیں پاکستان کے موجودہ حالات کے اوپر. تو بتائیں ملک صاحب، کیا سمجھتے ہیں اس وقت ملک کو، پاکستان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ہمارے لوگوں کو کون سی ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے؟ جیسا کہ سفیان صاحب آپ نے شروع میں انٹروڈیوس کروایا ہے کہ جو اس وقت کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے، اور جیسے کہ ایک جماعت کو بالکل دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو جماعت اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پاپولر تھی، تو اس سے ایک چیز تو بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ جو پاکستان کا سسٹم ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں بلکہ کچھ ادارے مل کے اس پاورز چلا رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں اس سسٹم کو تبدیل کرنا ہے، اس نظام کو تبدیل کرنا ہے، اس جو ایک بیڈ کلچر ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر، اس کو تبدیل کرنا ہے. اس کی تبدیلی کے لیے ہمارے پاس صرف جو ایک طاقت بچی ہے وہ ہے صرف ووٹ کی طاقت. اور ووٹ، آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو ووٹنگ ہو رہی ہے. محض کتنی باتیں کی جائیں کہ یہ ووٹنگ فریڈم کے خلاف ہے، جو ووٹ کاسٹ کرنے جائیں گے لوگ، بہت سے لوگوں کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے. یہاں تک کہ جس پارٹی کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں اس کے جو چیئرمین تھے، لیڈر تھے، اس کو بھی پابند سلاسل کیا ہوا ہے. تو اب اس کے باوجود ہمارے پاس جو صرف اس وقت کوئی طاقت ہے تو وہ ووٹ کی طاقت ہے. تو میں اپنی خاص طور پہ یوتھ کو، جنریشن کو جو ہماری اس وقت ملک کے اندر ایکٹیو ہے، اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ باہر نکلیں 8 فروری کو، اپنی فیملیز کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے جتنے بھی جن کو انفلوئنس کرتے ہیں، جن کو وہ لیڈ کرتے ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے، اگر کسی آفس میں ہیں یا کہیں پہ گھر کے اندر وہ لیڈ کر رہے ہیں، اپنی فیملی کو کر رہے ہیں، اپنے خاندان کو کر رہے ہیں، یقیناً کسی نہ کسی کا کہیں نہ کہیں اثر و رسوخ ہوتا ہے. تو اپنے اثر و رسوخ کو کچھ استعمال کرتے ہوئے، کچھ ان کی ترغیب کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، اس ملک کی تبدیلی کے لیے، اپنی آنے والی جنریشن کے لیے، جیسا کہ سفیان صاحب نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ ہمیں تبدیلی لانی ہے تو صرف ووٹ سے پاسبل ہے. تو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آپ کو گھروں سے نکلنا پڑے گا، اور اس کے لیے اپنا ایک حق رائے استعمال کرنا پڑے گا.
انگلی کا اور آپ کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور اس ملک کی جنریشن کے لیے کچھ کرنے کا جو ہے وقت جو ہوا جاتا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. بالکل دوستو، کیونکہ اس وقت پارٹی سے بالکل جو نشان ہے وہ چھینا جا چکا ہے اور ہمارے مائنڈ سیٹ بھی اس طرح کے بنا دیے گئے ہوئے ہیں کہ اب تو خان صاحب جو ہیں وہ جیل جا چکے ہیں، وہ بالکل اپنی جو آنے والی کچھ زندگی ہے وہ 5-6 سال ان کا کوئی مستقبل نہیں، فیوچر نہیں. یہ وہ چیز ہے، وہ کانسیپٹ ہے جو آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، تاکہ کچھ ووٹر ڈائی ہارڈ ووٹر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، انہوں نے پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ رہنا ہوتا ہے. کچھ فلوٹنگ کرتے ہیں پاور کے ساتھ، کچھ عوام ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں پاور کس طرف موو ہو رہی ہے، تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرف جا کر ووٹ کاسٹ کر رہتے ہیں. لیکن یہ صرف اور صرف ہماری سائیکولوجیکل فیکٹرز، ہمارے مائنڈ کے ساتھ گیم کی جا رہی تاکہ ہمیں سمجھایا جا سکے کہ خان صاحب از نو مور ان دا پالیٹکس آف پاکستان. تو پلیز یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. خان صاحب نے ابھی بیفور یسٹرڈے یہ اناؤنس کیا، ریکویسٹ کیا اپنے ووٹرز کو، اگر ہم ریئلی بیس ان کے نظریاتی کارکن ہیں تو ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہیں کہ اپنے حلقہ کے اندر جو بھی نشان ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. جیسا کہ ہمارا جو تحصیل سمبڑیال کے اندر ہمارا علاقہ آ چکا ہے اور ہمارے ہاں ایک بینگن اور ایک کانڈی کا نشان ہے. اگر میرے اہل گاؤں والے یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو وہ نیشنل اسمبلی کی بینگن پر مہر لگائیں اور پنجاب اسمبلی کی جو ہے وہ کانڈی پر مہر لگائیں. تو انشاءاللہ عز و جل ہم امید کرتے ہیں یہی وہ وقت ہے جب ہم نے اپنے خان صاحب کے لیے اٹھنا ہے اور ان کے لیے ایک فائٹ کرنی ہے اس سسٹم کے خلاف، جو سسٹم ہمیشہ سے ہماری آوازوں کو دباتا چلا آ رہا ہے اور ہماری عوام کو پس پردہ رکھتا آ رہا ہے حقائق سے اور فیکٹ سے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سردار جاوید خان صاحب، جن کا تعلق کشمیر سے ہے، اور ان سے بات کرتے ہیں. ان کا بھی ایک اپنا نظریہ اور اپنی ایک کانسیپٹ کے تحت وہ ہمیشہ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. مسئلہ یہاں پہ صرف خان صاحب کی سپورٹ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ضمیر کی آواز اور ایک فیکٹ جو بالکل دنیا کے سامنے اس وقت آ چکا ہے، ہمیں اس کو اجاگر اور دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے. بلا تاخیر جاوید خان صاحب. جی سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، ہمارے ساتھ 1947 میں انڈیا، ہم دو ملک وجود میں آئے، پاکستان اور انڈیا، اور آپ دیکھیں کہ انڈیا کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے. انڈیا ابھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت بڑے نمبر پہ آ رہا ہے، اس کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے، اور پاکستان میں تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ کھوکھلے نعرے بازی اور تقسیم. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ فی الحال ہم نے ہسٹری سے سیکھنا ہے اور آگے لے کر اپنے خان صاحب کی سپورٹ کرنی ہے. بالکل. تو پھر اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ خاص طور پہ کرنٹ الیکشن 4-5 دن رہ گئے ہیں اور اپنے ووٹرز کو، اپنے دوستوں کو موبیلائز کرنے کی ضرورت ہے. کس طریقے سے آپ نے گلی محلے اپنے لوگوں کو جا کر اپنا نشان کو یاد کروانا ہے، بتانا ہے لوگوں کو کہ گھروں سے نکلیں، ووٹ کاسٹ کریں، خان صاحب کے بازو بنے، ہاتھ پیر کان بنے اور لوگوں تک یہ چیز پہنچائیں. عوام کو خوشحالی چاہیے، عوام کو بیسک جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ چاہیے. تو ابھی ہر بندے کو اپنا حصہ، اپنا وہ ووٹ کی صورت میں وہ دینا پڑے گا. جو بھی دیکھیں، ہم لوگ مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو مارکیٹ میں جا کے ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو وہاں پہ چیز کی کوالٹی دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اس کو کمپیئر کرتے ہیں، اس کی مطلب کوالٹی، پرائز، یہ چیزیں. تو ہم جب ووٹ دیتے ہیں تو ووٹ دینے کے لیے ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں آیا وہ ہمارے ووٹ کا حقدار ہے بھی یا نہیں. یہ ہم اس کو ووٹ دیں گے تو کیا ہمارا مستقبل اور ہمارے بچوں کا مستقبل اس کے ہاتھوں میں محفوظ ہے یا نہیں. تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کو صحیح راہ پہ گامزن رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ سب لوگ ابھی آزاد ہیں، سب کے الگ الگ انتخابی نشان ہیں. تو آپ اس بندے کو سپورٹ کریں. سپورٹ آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہیے کہ اس کا انتخابی نشان کیا ہے. اور پھر کیونکہ بہت سارے لوگ، کیونکہ ایک لیول پلینگ فیلڈ دی گئی ہے کسی ایک پارٹی کو اور اس کو ساری سہولتیں دی گئی ہیں، تو اس میں بہت سارے لوگ آپ کی رکاوٹ بنیں گے، وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے، بد نظمی پیدا کریں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بتانا نہیں ہے کسی کو کہ ہم نے کس کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے یا ہم پی ٹی آئی کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر آپ اسے کوئی پوچھ بھی رہا ہے یا آپ کسی الیکشن کیمپ وغیرہ میں ہیں تو آپ جائیں نون لیگ کے الیکشن کیمپ میں، پیپلز پارٹی کے الیکشن کیمپ میں، وہاں سے اپنی پرچی وغیرہ بنوائیں اور ان کو کہیں کہ ہماری پرچی بنا دیں، ہم نے آپ کو ووٹ دینا ہے. اور آپ اندر جائیں، اندر جا کے اپنے ضمیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے بچوں کا اور اپنا فیوچر مد نظر رکھتے ہوئے آپ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے کے آئیں. جی بالکل دوستوں، یہ فیصلے کی گھڑیاں اور پھر یہ ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کوئی بات بچتی نہیں ہے.
تو آپ اٹھیں اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, اپنی قوم کی خاطر, اور اپنے ملک کو اس لیول پہ لے کر آئیں کہ گرین پاسپورٹ, گرین جھنڈے کی دنیا میں ایک عزت ہو. السلام علیکم.